بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھرڈ پوئم ہے، الزبتھ سیول نے لکھی ہے، نیو ایئر ریزولوشنز، نئے سال کے عزائم۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوئم ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ اکثر اوقات اس میں سے اسٹینزا ایکسپلینیشن آتی ہے، کویسچن آتے ہیں۔ میں پی جاؤں گی، بہت چھوٹی مختصر سی نظم ہے، بس سمپل ہے لیکن تھاٹ امپورٹنٹ ہے اس کی۔ نیو ایئر ریزولوشنز جو ہیں وہ ہمارے ہاں اتنے کامن نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ نیو ایئر کا جو تہوار ہے اسے سیلیبریٹ نہیں کرتے، لیکن ویسٹ میں نیو ایئر کا تہوار بہت جوش و خروش سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ نیو ایئر کے موقع پر ریزولوشنز لیے جاتے ہیں، عہد کیے جاتے ہیں خود سے کہ ہم اس سال اپنے اندر یہ تبدیلی لے کر آئیں گے۔ تو نئے سال کی کچھ ریزولوشن ہیں، اگر آپ اس کو خود سے ریلیٹ کرنا چاہیں تو آپ رمضان میں جو ہم اپنے آپ سے عبادات، سارا سال عبادات کے عہد باندھتے ہیں، یہ اس قسم کے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے لیکن ان عزائم کی طرح یہ عزائم بھی اکثر ادھورے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن یہ ہیں الزبتھ سیول کے نیو ایئر ریزولوشنز۔ میں پی جاؤں گی لمبے گھونٹ خاموشی کے، تاکہ صاف ہو جائے طبیعت۔ خاموشی کو انہوں نے پیوریفیکیشن اور پرگیشن آف سول کے لیے استعمال کیا ہے، ایک سمبل کے طور پر، کہ جو خاموشی ہوتی ہے وہ ہماری روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے، ہمارے جو نفس ہے اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ خاموشی، بات کرتے ہوئے خاموشی کو ڈسکس کرنا بڑا عجیب ہے، لیکن بہرحال خاموشی کے نہ صرف ہمارے جو دینی ریفرنسز ہیں جو بہت اہم ہیں، ان کے علاوہ دنیاوی بھی، کہ جو خاموشی ہوتی ہے وہ چونکہ آپ کے تھنکنگ پروسیس کو انہانس کرتی ہے، جو کوائٹنس ہوتی ہے، جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ زیادہ سنتے ہیں، لوگ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ خاموش رہتے ہیں۔ خاموشی آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے، خود احتسابی کا موقع دیتی ہے، اور اس طرح کے بہت سے آپ کے جو ہیں، جب آپ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو دماغ اور دل اور روح جو ہے وہ آپ کے اسپیکنگ پروسیس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور بزی ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس فرصت کے اوقات نہیں ہوتے۔ خاموشی جو ہے وہ ان کو ایک ریسٹ پرووائڈ کرتی ہے اور ان کو دوبارہ سے انرجی ان کی بحال کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تو دوسرا ریزولوشن جو بہت اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ کروں گی یاد دو بار دن میں، کون ہوں میں۔ اگر آپ ہماری لائف کو دیکھیں، جیسے آپ ایز اے تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ، آپ جیسے، ہماری لائف اب ایسی ہے کہ صبح ایک روٹین ورک ہے اور شام ہے۔ ہم اپنے جینے کے مقصد، ہم اپنے ہونے کے مقصد، حتیٰ کہ اپنی ذات تک کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ، میں ایز اے ٹیچر، اور ہم سب جو اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہم سب ٹپیکل لائف جی رہے ہیں، ایک ایسی لائف جی رہے ہیں جو ہم جیسے بہت سے لوگ جیتے آ رہے ہیں اور جیے جا رہے ہیں۔ اور اگر کمپیئر کیا جائے تو جانوروں اور ہماری زندگی میں کوئی خاص پروسیس نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ پروسیس جو ہیں ان میں تھنکنگ انوالو ہے جو جانوروں میں نہیں ہوتی۔ باقی ہم بھی صرف صبح رات کا انتظار کرتے ہیں اور رات صبح کا انتظار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا پازیٹیوز اور کیا نیگیٹیوز ہیں، آپ کی کن چیزوں سے خلق خدا کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، آپ کیوں ہیں، آپ اس دنیا پر کیوں بھیجے گئے، آخر کائنات کا جو نظام ہے اس میں ایسی کیا کمی تھی کہ آپ کو تخلیق کیا گیا اور اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اگر آپ ایسے ہیں تو جیسے آپ ہیں ویسے کیوں ہیں، اور آپ عام لوگوں کی طرح کیوں نہیں، ہر کسی دوسرے کی طرح کیوں نہیں۔ اگر آپ نے بھی یہی زندگی گزارنی تھی جو سب لوگ گزارے ہیں، تو پھر آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ میں راتوں کو لپٹ کر لیٹ جاؤں گی،
نزاکت سے بھری دبلی سی باہوں میں حقیقت کی مجھے مل جائے گا آرام۔ بونی آرمز کا لفظ ہے، بونی ہڈیوں والی۔ بونی کے یہ جو ترجمہ یہاں پہ شاعر نے کیا ہے وہ نزاکت سے بھری دبلی باہیں ہیں، لیکن اگر آپ بونی ہڈیوں والے اسٹرکچر کو دیکھیں تو وہ چبھتی ہیں۔ حقیقت انہوں نے کہا ہے کہ خاک کتنی ہی گو نرم نہیں ہوتی، گو وہ پرسکون نہیں ہوتی، لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہوتی ہے اور ہمیں حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ تو پہلا یہ ہے جہاں انہوں نے خاموشی، ان کا ریزولیوشن جہاں انہوں نے خاموشی کو ڈسکس کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے اپنی ذات، اپنی تخلیق کے مقصد کو یاد کرنے کی بات کی ہے، اور تیسرا انہوں نے حقیقت کا سامنا کرنے کی بات کی ہے۔